کرسی پر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع اور سجود پر قدرت نہیں رکھتا، فار ایگزامپل نی بینڈ نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسا زخم ہے جس کی بنا پر وہ جھک نہیں سکتا، اس کو ایسا عارضہ لاحق ہے کہ وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہوتا ہے، وہیں قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی قیام کرنا اب اس کے اوپر لازم نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ پھر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ تو اگر وہ بیٹھ کر ادا کرتا ہے، لیٹ سپوز کرسی پہ نہیں بیٹھتا، زمین پہ ہی بیٹھتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ کرسی کا استعمال کرتا ہے تو یہ ہرگز نہ کرے کہ جب قیام میں ہو تو اس وقت تو وہ کھڑا ہو جائے، اور جب امام صاحب جو ہے تشہد میں ہو یا سجدے میں ہو تو اس وقت کرسی پہ بیٹھ جائے، تو یہ نہ کرے۔ اس طرح کرنے سے انقطاع صف ہوگا۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی تمامیت سے، کاملیت سے یہ ہے کہ صفوف جو ہیں وہ درست رکھی جائیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب صفیں تم ٹیڑھی کرو گے تو اللہ پاک تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں صفیں جو ہیں وہ سیدھی رکھنے کا حکم ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ احباب کے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی مکمل نماز ادا کریں، ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب رکوع اور سجدے کی باری آئے تو سجدے میں رکوع کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ انہوں نے جھکنا ہوتا۔ فار ایگزامپل اگر وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور رکوع کی باری آئی تو رکوع میں انہوں نے یوں کیا، اور جب سجدے کی باری آئے تو سجدے میں تھوڑا سا اور وہ جھک جائیں گے۔ تو سجدے میں اور رکوع میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکا جائے گا۔ اور اس میں بعض احباب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹانگیں ہیں اس سے آگے ہاتھ لے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ٹانگوں پر یعنی گھٹنوں پر ہی آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، اس سے آگے لے کے نہیں جانے۔ اسی طرح ایک جو یہاں پہ غلطی ہمارے ہاں نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگ تختے کے اوپر سجدہ ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تختے پہ سجدہ ادا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ تختہ ہٹا کر نارمل جو ایک کرسی ہے اس پہ آپ نماز ادا کریں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب صفوں میں کھڑے ہوں کس طرح کھڑے ہوں۔ تو دیکھیں اگر کوئی شخص صف میں کھڑا ہو رہا ہے اس انداز میں کرسی اس کے پیچھے ہے اور وہ آگے کھڑا ہو گیا، یعنی کرسی اس کے پیچھے آگے وہ کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ انقطاع صف ہوگا۔ لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ درست صورت ہے اور یہ جائز صورت ہے۔ اس میں جو اعتبار ہوگا وہ پچھلی دو جو پائے ہیں کرسی کے، جو اس کے پیچھے کے دو پیر ہیں، اس کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا وہ صفوں کی سیدھ میں رکھی جائے گی، اس انداز میں بندہ اس کے اوپر بیٹھے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔